بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے میکینکس کے جو لیکچرز ریزیوم کریں گے. جو کلاسز کووڈ-19 کی وجہ سے سسپینڈ ہو گئی تھی، تو جو آج کا فرسٹ لیکچر ہے اس میں ہم ریپیٹ کریں گے جو ٹاپکس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس کورس کے لیے ہم بک فالو کر رہے تھے، فزکس فار سائنٹسٹ اینڈ انجینئرس. اس کا 9th ایڈیشن 10th ایڈیشن بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے. میں سر پہ جاوید. اور اس ویڈیو لیکچر کو سننے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہو، اس کے بعد ہم کوشچن آنسر سیشن کریں گے لائیو. اور اسی طرح آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو یا کوئی پرابلم ہو جس کی سمجھ نہ آ رہی ہے. تو جو ٹاپک آج ہم کور کریں گے اس لیکچر میں، اس میں تین ٹاپک ہم کوشش کریں گے کور کریں گے. فرسٹ فزکس اینڈ میجرمنٹس، اسٹینڈرڈس آف لینتھ، میس اینڈ ٹائم، میٹر اینڈ ماڈل بلڈنگ. یہ تین ٹاپک ہم کور کریں گے اس ویڈیو لیکچر میں. تو اس کورس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہیں ٹو پرووائڈ اے کلیئر اینڈ لاجیکل presentation of the basic concepts and principles of physics. Second one, the strengthening the understanding of the concepts and principles through interesting applications to the real world. How we will meet these objectives? We shall emphasize on sound physical arguments and problem solving methodology. یہ لکھا ہوا discoveries and inventions are to serve the humanities. اچھا، جو فرسٹ ٹاپک ہے اس پہ جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزکس ہے کیا چیز. فزکس بیس کرتی ہے ایکسپیریمنٹل آبزرویشنس پہ، اور جتنے بھی نیچرل فینومینا ہو رہے ہوتے ہیں اس میں فزکس سے انوالو ہوتی ہے. کوئی ایسا نیچرل فینومینا ہے نہیں جس میں فزکس انوالو نہ ہو. تو فزکس کیا چیز ہے؟ فزکس از بیسڈ آن ایکسپیریمنٹل آبزرویشنس اینڈ کوانٹیٹیو میجرمنٹس. اس کے بعد فزسسٹ کے لیے کیا میتھڈولوجی ہوتی ہے کسی پرابلم کو، کسی فینومینا کو آبزرو کرنے سے لے کے تھیوری یا لا بنانے تک. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا فنڈامنٹل لاز دیٹ گورن یونیورسل لاز. Second, use these laws to develop theories. پھر کیا کرتے ہیں کہ ان theories کی بنیاد پہ future experimental results are predicted. The fundamental laws are expressed in the language of mathematics. یعنی ہم جو فنڈامنٹل فزکس جو فنڈامنٹل لاز ہیں ہم ان کو میتھمیٹکس کی لینگویج میں لکھ لیتے ہیں. تو میتھمیٹکس جو ہے، میتھمیٹکس کو کہتے ہیں یہ مدر آف سائنسز ہے. اسی طرح فزکس کو کہتے ہیں یہ پرنسس آف سائنسز ہے. یعنی سائنسز کی جو خوبصورتی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے سائنس کی، وہ فزکس سے ہی آتی ہے. When there is a discrepancy between the prediction of a theory and experimental result, new or modified theories must be formulated. یعنی جو فزسسٹ ہوتے ہیں وہ اگر ہماری جو پریڈکشن ہے وہ ایکسپیریمنٹل ریزلٹ سے کنٹراڈکٹری ہو، کوئی اس میں ڈسکریپنسی آ رہی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے لاز کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں. جس طرح پاسٹ میں ہم نے دیکھا نیوٹونین میکینکس کا ایک دور تھا، لیکن جب فاسٹ موونگ پارٹیکلز اور اسمالر پارٹیکل کو اسٹڈی کرنا تھا، وہاں پہ نیوٹن کے جو قوانین تھے وہ فیل ہو گئے، جس کی وجہ سے ماڈرن فزکس یا کوانٹم میکینکس کو ڈیولپ کرنا پڑا. تو ہم آتے ہیں اسٹینڈرڈس آف لینتھ، میس اینڈ ٹائم. کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کو میجر کرنا ہو تو ہم اسے میجر کیسے کریں گے؟ ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ بنانا پڑے گا. فار ڈسکرپشن آف اے نیچرل فینومینا وی مسٹ میک میجرمنٹس آف ویریس ایسپیکٹس آف نیچر. ایچ میجرمنٹ از ایسوسیٹڈ ود اے فزیکل کوانٹٹی. مثال کے طور پر لینتھ آف این آبجیکٹ. اب لینتھ کو ہم کیسے میجر کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے.
स्टैंडर्ड किस तरह का होना चाहिए, स्टैंडर्ड शुड बी डिफाइंड फॉर ईच मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट करने से पहले हमें उसका स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन करना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये किस सिस्टम के तहत बनते हैं, एंड इंटरनेशनल कमेटी एस्टेब्लिश्ड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ साइंस कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। हम इंटरनेशनल सिस्टम जो है, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स, हम वो डिज़ाइन करते हैं, वो स्टैंडर्ड बनाते हैं मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फिर पूरी दुनिया में उन्हीं स्टैंडर्ड्स को माना जाता है और उसी से मेजरमेंट्स मापी जाती है। इन SI system international fundamental units of length, mass and time are the meter, kilogram and second respectively. इसी तरह इसके अलावा कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी हैं जो कि जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले लेंथ क्या चीज़ है? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। जिस तरह ये एक लाइन शो की हुई है, एक A पॉइंट और B पॉइंट के दरमियान जितना डिस्टेंस है इसको हम लेंथ कहते हैं। अब लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, इसका स्टैंडर्ड क्या है, किस स्टैंडर्ड के तहत मेजर करते हैं? इन 1120 the king of England decreed that the standard of length in his country would be charged। अब इंग्लैंड के किंग ने उस वक्त ये कहा सबसे पहले 1120 में कि जो लेंथ का स्टैंडर्ड मेरे मुल्क में होगा वो यार्ड होगा, और एक यार्ड जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा कि वो जो किंग था उसके नोज से लेके आउटस्ट्रेच्ड हैंड, उसी के आउटस्ट्रेच्ड हैंड तक का जो डिस्टेंस था उसको एक यार्ड कहा गया। उसी दौर में फ्रांस का जो किंग था उसने कहा कि मेरे मुल्क में, मेरी कंट्री में लेंथ का जो स्टैंडर्ड है वो फुट है। 1 foot was equal to the length of the royal foot of king Louis XIV। But these अब देखना होगा कि ये जो स्टैंडर्ड बनाए गए फ्रांस में और इंग्लैंड में, इनमें प्रॉब्लम क्या थी? इनमें प्रॉब्लम ये थी कि these were not constant in time। Therefore फिर क्या हुआ कि ये कांस्टेंट नहीं थे। जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यानी ये पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल नहीं थे, या जब वो पास आउट हो गया तो फिर हमें क्या स्टैंडर्ड बनाना चाहिए? जो जिस तरह फुट था, एक फुट किंग का फुट वो कम या ज़्यादा हो सकता है टाइम के साथ साथ, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि इस लेंथ का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज किया जाए। Therefore, meter became the standard and defined in different ways with the passage of time। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि मीटर की मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ डेफिनेशन स्लाइड रही। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो ये 1/10 millionth of the distance from the equator to the north pole along one particular longitudinal line that passes through Paris। एक ये फिजिक्स में मीटर की डेफिनेशन रही। This was earth-based standard and couldn't be used throughout the universe। In 1916 मीटर को फिर से डिफाइन किया गया है। क्या थी डेफिनेशन? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस drawn on a specific platinum iridium bar which is stored under controlled conditions in France। और the current requirements of science and technology necessitate more accuracy। In 1960s and then 1970s 1 meter was equal to 165,076.73 wavelength of orange and red light emitted from a Krypton 86 lamp। In October 1983 इसको फिर से रिवाइज किया गया। इस लेंथ का जो स्टैंडर्ड है यानी मीटर की जो डेफिनेशन है वो एक दफा फिर से
ریوائز کی گئی وہ کیا تھی کہ 1 meter is equal to the distance traveled by light in vacuum during a time of 1/299792458 second. یعنی جو اتنے ٹائم میں لائٹ ویکیوم میں جتنا ڈسٹینس ٹریول کر لیتی ہے اس کو 1 میٹر کے برابر کہا گیا. This definition is valid throughout the universe. The second is mass. SI unit for mass is kilogram. 1 kg is equal to the mass of a specific platinum iridium alloy cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures at Sevres, France, established in 1887. A duplicate cylinder is kept at the National Institute of Standards and Technology in Gettysburg, Maryland. After 129 years, the standard of kilogram was changed. یہ کیوں چینج کیا گیا؟ کیونکہ 129 سال گزرنے کے بعد یہ دیکھا گیا آنا کہ اس پلاٹینم اور ایریڈیم الائے کے بنے ہوئے سلنڈر کو کنٹرول کنڈیشن میں رکھا گیا تھا، پھر بھی اس کے میس میں تھوڑی سی 50 مائکرو گرام کی جو ہے وہ ڈکریز آ گیا، جس کی وجہ سے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کو اب چینج کیا گیا. جسٹ لاسٹ ایئر on 20th May 2019 at the World Meteorology Day, kilogram was redefined in terms of Planck's constant. جو نئی ڈیفینیشن تھی وہ کیا تھی؟ The new definition of kilogram relates it to the equivalent mass of the energy of a photon given its frequency by the Planck's constant. تو اس میس کو اگر ہم کنورٹ کریں انرجی میں تو آئنسٹائن کی اس ایکویلنس کنورٹ کریں گے تو اس طرح جو میس کا اسٹینڈرڈ 1 کلو گرام سے جتنی انرجی ایک فرانس کانسٹنٹ تو اس سے ریلیٹ کیا گیا میس کے اسٹینڈرڈ کلو گرام جو اب چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دنیا میں ہر جگہ پہ آتی ہے. The third fundamental quantity is time. Before 1960s, the standard of time was defined in terms of the mean solar day for the year 1900. A solar day is a time interval between successive appearances of the sun at the highest point it reaches in the sky each year. And fundamental unit second was defined as one یہ term ہے of a mean solar day یعنی 1 divided by 60 multiplied by 1 divided by 60 multiplied by 1 divided by 24 یعنی 24 گھنٹے تھے 24 گھنٹوں میں 60 منٹ 60 منٹ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ تو اتنا جو سولر ڈے کا جو ٹائم ہے 6 سیکنڈ کہا گیا. Since rotation of Earth is known to slightly change with time, therefore this motion does not provide a time standard. کیونکہ یہ بات میں یہ دیکھا گیا کہ جو ارتھ کی جو روٹیشن ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو اس لیے یہ اسٹینڈرڈ کے اوپر نہیں مانا. In 1967, used a precision device called atomic clock. Atomic clock measured the vibration of cesium atom. تو جب یہ دریافت ہوا اٹامک کلاک جو کہ سیزیم ایٹم کی وائبریشن دیکھ سکتا تھا تو 1 سیکنڈ کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا کہ 1 second is 919 to 63177 times the period of vibration of radiation from the cesium 133 atom. تو اس طرح جو فنڈامنٹل 3 کوانٹیٹیز تھے ان کے بارے میں ہم نے دیکھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک یہ 3 ٹیبل اگلی سلائڈس میں دیے بھی ہوئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے. جو کامن یوز ہوتے ہیں جس طرح یہ پہلے ٹیبل میں لینتھ کی کچھ ویلیوز دی ہوئی ہیں کہ ڈسٹینس فرام ارتھ ٹو دا موسٹ ریموٹ نون quasar
تو اسی طرح کچھ اور ڈسٹینسز دیے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھ لیں. اسی طرح اگلے ٹیبل میں میس کچھ چیزوں کے میسز دیے ہوئے ہیں جی آپ نے ایک نظر دیکھ لینا. اگر یہ ایگزام میں اس طرح کا کوئی کوشچن آتا ہے تو میں کچھ اگر وہ کامن ہے تو میں نہیں دوں گا کوشچن پیپر میں آپ کو بتاؤں گا نہیں. اگر وہ کامن نہیں ہے تو میں وہ کوشچن پیپر میں آپ کو اس کی ویلیو بتا دوں گا. اس طرح یہ ٹیبل 1.3 اچھا میٹر اینڈ ماڈل بلڈنگ. اس ٹاپک میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو فزسسٹ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے. جس طرح لینتھ تھی لیںتھ کو ہم میجر کر سکتے ہیں, میتھ تھا میتھ کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی, اور اسی طرح ٹائم تھا ٹائم ڈیوریشن ہم میجر کر لیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ فزسسٹ ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کر سکتے. اگر انٹریکٹ نہیں کر سکتے, جب انٹریکٹ نہیں کر سکتے پھر کیا ہم کرتے ہیں, وی کین ناٹ انٹریکٹ ڈائریکٹلی ود ایٹمس. یعنی یہ ایک مثال دی ہوئی ہے کہ کوئی میٹر کی بنی ہوئی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی کنسٹرکشن کن کن چیزوں سے مل کر بنی ہے. ہم کو فزیکلی ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایزیوم کرتے ہیں, ایک اپنے ذہن میں ایک ماڈل بنا لیتے ہیں کہ اگر کوئی مثال یہاں پہ دی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ تو گولڈ کی, کہ گولڈ کی اگر ہمارے پاس ایک پلیٹ ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنی ہوگی. ڈیفینیٹلی a piece of gold consists of gold atoms. یہ gold atom سے مل کر بنی ہوگی. At the center of each atom is a nucleus. یہ understood ہے, سب کو پتہ بھی ہے. لیکن inside the nucleus are protons. یہ جو اورنج کلر میں ہے یہ پروٹان ہے, اینڈ نیوٹرانس جو گرے کلر میں ہے نیوٹران ہے. پروٹان اینڈ نیوٹرانس آر کمپوزڈ آف کوارکس. یہ بات کوارکس کے بارے میں کئی لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, تو بات کے بارے میں نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں. The quark composition of a proton is shown here. یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب آپ quark یہ ڈاؤن quark. اگلی سلائیڈ میں یہ باتیں کلیئر ہو گئی. تو اس طرح اس ٹاپک سے ہمیں یہ پتہ چلا اگر کچھ فزیکل فینامینا کے ساتھ کسی ایسی چیز جس کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ایک ماڈل اپنے ذہن میں امیجن کر لیتے ہیں. اس ماڈل کو پھر ہم مختلف ایکسپیریمنٹ سے کرتے ہیں. اچھا تو کوارکس کیا ہوتے ہیں؟ پروٹونز, نیوٹرانز اینڈ a host of other exotic particles are known to be composed of 6 different varieties of particles called quarks. جو quarks ہے وہ 6 طرح کے ہوتے ہیں, up, down, strand, charm, bottom and top. تو ان میں جو تین quarks ہیں up, charm and top, they have electric charge of +2/3 that of proton. اور اسی طرح the down, strange and bottom quarks have electric charges of -1/3 that of the proton. تو یہاں تک ایک یہ ہمارا لیکچر مکمل ہوا. تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں تک جتنے ایگزامپلس ہیں بک میں ایگزامپلس دی ہوئی ہیں وہ آپ نے اسائنمنٹ کے طور پر. تھینک یو.